بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں کسی کا سلام پہنچانے کا طریقہ۔ اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی نصیحت کی ہو تو یوں کہے: السلام علیکہ من فلان، السلام علیکہ من فلان، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلان بن فلان کی طرف سے آپ پر سلام ہو، یا فلانہ بنت فلان کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ بارگاہ صدیقی و فاروقی میں ہدیہ سلام۔ پھر بارگاہ صدیقی میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے 1 گز کی مقدار پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے کے پاس ہے، اور بارگاہ فاروقی میں ہدیہ سلام کرنے کے لیے 1 گز کی مقدار اور پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے قریب ہے۔ پھر باری باری دونوں کی بارگاہ میں یوں سلام پیش کرے: السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعاونین لہ علی القیام بالدین ما دام حیا والقائمین فی امتہ بعدہ بامور الدین تتابعان فی ذلک آثارہ وتعملان بسنتہ فجزاکم اللہ خیرا ما جزا وزیر نبی عن دین، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و سرکار کی حیات مبارکہ میں دین متعین کو قائم رکھنے میں ان کی مدد کرنے والوں اور وصال ظاہری کے بعد امت میں دین کے امور کو قائم رکھنے والوں، تم پر سلام ہو۔ اس معاملے میں تم نے حضور کے طریقے پر عمل کیا اور سنت رسول کی پیروی کی، اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کے 2 وزیروں کو دین کے معاملے میں دیا۔ حضور کے وسیلے سے دعا۔ پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور اور ستون جو سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ کے دور میں تھا، اس کے درمیان سرکار کے سر اقدس کے سامنے جانب قبلہ منہ کر کے کھڑا ہو، اللہ عز و جل کی حمد و بزرگی بیان کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے اور یوں عرض کرے: اے اللہ عز و جل، بے شک تو نے ارشاد فرمایا اور تیرا قول برحق ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پھر عرض کرے: اللہم انا قد سامعنا قولک وآطعنا امرک وقصدنا نبیک متشفعین بہ الیک فی ذنوبنا وما اسکل ظہورنا من اوزارنا تائبین من زلالنا معترفین بخطاینا وتقصیرنا فتب اللہم علینا وشفع نبیک ھذا فینا وارفعنا بمنزلتہ عندک وحقہ علیک اللہم اغفر للمہاجرین والانصار واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم لا تجعلہ آخر الاخذ من قبر نبیک ومن حرامک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اللہ عز و جل، بے شک ہم نے تیرا فرمان سنا، تیرے حکم کی پیروی کی، اپنے گناہوں کے معاملے میں تیرے نبی کو شفیع بناتے ہوئے ان کی بارگاہ کا قصد کیا۔ گناہوں سے ہماری پیٹھیں بوجھل ہو گئیں، ہم اپنی لغزشیوں سے توبہ کرتے، اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے حق میں اپنے نبی کی سفارش قبول فرما، تیری بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ اور تجھ پر ان کا جو حق ہے اس کے طفیل ہمیں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، اپنے نبی کے مزار پر انوار اور اپنے حرم شریف میں ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ ریاض الجنہ کی فضیلت۔ پھر ریاض میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور حسب استطاعت کثرت سے دعا کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: ما بین قبری و منبری و روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی، یعنی میری قبر اور میرے منبر کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ منبر کے پاس بھی دعا کرے، اور مستحب ہے کہ اپنا ہاتھ نچلے پائے پر رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خطبے کے دوران اپنا ہاتھ اسی پائے پر رکھتے تھے۔ جمعرات کے دن شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے۔ نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کر کے زیارت کے لیے نکل جائے، اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آ کر ادا کرے۔ ہر فرض نماز مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرے۔ جنت البقیع میں حاضری، ہر روز بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش کر کے جنت البقیع میں حاضری دے کے مستحب ہے۔ وہاں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا حسن بن علی، حضرت سیدنا علی بن حسین، حضرت سیدنا محمد بن علی اور حضرت سیدنا جعفر بن محمد کی قبور کی زیارت کرے اور مسجد فاطمہ میں نماز پڑھے۔ نیز ابن رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت سید تناسفیہ و ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کی زیارت کرے۔ یہ تمام مزارات جنت البقیع میں ہیں۔ ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں جانا اور وہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ایک عمرے کا ثواب، مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے نکلے یہاں تک کہ مسجد قباء میں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ پھر مسجد قباء کے قریب عریس نامی کنویں پر آئے، اس سے وضو کرے، اس کا پانی پیے۔ منقول ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ پھر مقام خندق کے پاس مسجد فتح میں آئے، اسی طرح تمام مساجد اور مقامات مقدسہ پر حاضری دے۔ منقول ہے کہ مدینہ منورہ میں مساجد اور مقدس مقامات 30 ہیں جن کے متعلق شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان کی زیارت کا قصد کرے۔ اسی طرح ان کنوؤں پر بھی جائے جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو و غسل فرماتے اور ان کا پانی پیتے تھے۔ یہ 7 کنویں ہیں۔ حصول برکت اور شفا کی نیت سے ان پر حاضر ہو۔ اگر مدینہ پاک کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں رہنا ممکن ہو تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینے کی سختی اور شدت پر صبر کرے گا میں بروز قیامت اس کا شفیع ہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں بروز قیامت اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے آداب، زائر جب تمام تر مشغولیات سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ سے نکلنے کا ارادہ ہو تو روزہ انور پر حاضر ہو کر بیان کردہ طریقے کے مطابق دعا و زیارت کرنا مستحب ہے۔ نیز بارگاہ رسالت میں الوداعی سلام پیش کرے اور اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر میں سلامتی کی دعا مانگے، پھر روزہ صغیرہ میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ مسجد میں مقصورہ کے اضافہ سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کی جگہ تھی۔ مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالے، پھر دایاں، اور یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی تجعلہ آخر العہد بنبیک وخط اوزاری بزیارتہ واصحبنی فی سفر السلامۃ ویسر رجوعی الی اہلی ووطنی سالما یا ارحم الراحمین، یعنی اے اللہ عز و جل حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا۔ اس زیارت کے طفیل میرے گناہوں وغیرہ کے بوجھ کو اتار دے، سفر میں مجھے سلامتی عطا فرما اور مجھے اپنے وطن گھر والوں کے پاس خیر و عافیت سے پہنچا، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ ظاہر سے جس قدر ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہنے والوں پر صدقہ کرے۔ نیز مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ کے درمیان آنے والی مساجد میں حاضری دے اور وہاں نماز پڑھے۔ یہ 20 مساجد ہیں۔ سفر سے واپسی کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو زمین کی ہر بلند جگہ پر 3 دفعہ تکبیر کہتے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کو سجدہ کرنے والے اور تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا دشمن کے لشکروں کو بھگا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی پڑھے، کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، سورہ قصص
ترجمہ: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ واپسی میں اس سنت پر عمل کرے، جب اپنے شہر کے قریب پہنچے تو اپنی سواری کو حرکت دے اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعل لنا بہا قرارا و رزقا حسنا، یعنی اے اللہ عز و جل ہمیں اس شہر میں سکون اور اچھا رزق عطا فرما۔ کسی کو گھر بھیج کر اپنے آنے کی خبر دے تاکہ اچانک گھر نہ جائے کہ یہی سنت ہے۔ رات کے وقت گھر والوں کے پاس نہ جائے، جب شہر میں داخل ہو تو پہلے مسجد میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے کہ سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر علینا خوبن، یعنی میں توبہ کرتا ہوں اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ ہم پر کوئی گناہ باقی نہ رکھے۔ حج مقبول کی علامت: جب گھر لوٹ کر مطمئن ہو جائے تو اللہ عز و جل نے اسے بیت اللہ شریف، حرم شریف اور روضہ انور کی زیارت کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں انہیں نہ بھلائے۔ لوٹنے کے بعد اگر دوبارہ اللہ و لعب، غفلت اور گناہوں میں مشغول ہو جائے تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ نیز یہ حج مقبول کی علامت نہیں بلکہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور زیارت بیت اللہ شریف کے بعد اللہ عز و جل سے ملاقات کی تیاری کرے۔ منافق کی 3 نشانیاں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ باب نمبر 3: حج کی باریکیاں اور باطنی اعمال، 10 قابل توجہ آداب۔ نمبر 1: نفقہ حلال کمائی سے ہو اور ہاتھ دل کو مشغول کرنے والی اور خیالات کو منتشر کرنے والی تجارت سے خالی ہو تاکہ مکمل توجہ اللہ عز و جل ہی کی طرف ہو، دل مطمئن اور اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کی طرف متوجہ ہو۔ مروی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے 4 قسمیں ہو کر نکلیں گے: بادشاہ عیش و عشرت کے لیے، عمرہ تجارت کے لیے، فقراء مانگنے کے لیے اور کرا دکھاوے کے لیے۔ مذکورہ حدیث پاک میں ایسے دنیوی مقاصد کی طرف اشارہ ہے جو حج کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ایسی تمام چیزیں حج کی فضیلت کے حصول میں رکاوٹ بنتی اور خصوصی حج کی حد سے نکال دیتی ہیں، خصوصاً جب نفس حج کے بدلے تجارت کرے، یعنی کسی کی طرف سے اجرت پر حج کرے اور آخری عمل کے بدلے دنیا طلب کرے۔ متقی و پرہیزگار اہل دل نے اسے ناپسند فرمایا سوائے یہ کہ اس کا مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا ارادہ ہو اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو وہاں تک پہنچا دے، تو اس ارادے سے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دنیا کے ذریعے دین کا حصول مقصود ہو۔ اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گا اور اپنے بھائی سے فرض ساکت کر کے اس کی مدد کرے گا۔ ایک حج کے بدلے 3 کا جنت میں داخلہ۔ حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل ایک حج کے بدلے 3 شخصوں کو داخل جنت فرمائے گا: وصیت کرنے والا، اسے نافذ کرنے والا اور اپنے بھائی کی طرف سے حج کرنے والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجرت لینا جائز نہیں، یہ فرض حج ادا کرنے کے بعد کسی کا ایسا کرنا حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور اسے کمائی و تجارت کا ذریعہ نہ بنائے، کیونکہ اللہ عز و جل دین کے بدلے دنیا عطا فرما دیتا ہے لیکن دنیا کے بدلے دین نہیں دیتا۔ حج پر اجرت لینے والے کی مثال: حدیث پاک میں ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا اور اجرت دیتا ہے، اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کسی ہے جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور اجرت لیتی تھی۔ حج پر اجرت لینے والے کی مثال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کسی ہو تو اس کے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے حج و زیارت ممکن ہو، نہ کہ اجرت لینے کے لیے حج کرتا ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حج پر قادر ہو سکے، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں اجرت لیتی تھی تاکہ ان کے لیے دودھ پلانا آسان ہو جائے، کیونکہ لوگوں پر ان یعنی موسیٰ کا حال پوشیدہ تھا۔ نمبر 2: ٹیکس دے کر اللہ عز و جل کے دشمن کی مدد نہ کرے، اور وہ مسجد حرام سے روکنے والے مکہ کے عمرہ اور وہ عراب یعنی دیہاتی ہیں جو راستے میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں مال دینا ظلم پر ان کی مدد کرنا اور اسباب مہیا کر کے ان کے لیے آسانی کرنا ہے، اور یہ خود اس کام میں مدد کرنے کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس سے چھٹکارے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اگر اس پر قادر نہ ہو تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر نفلی حج چھوڑ دے اور راستے سے واپس آ جائے تو یہ ظالموں کی مدد کرنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی۔ اگر ان لٹیروں کی بات مان لی جائے تو یہ عام رواج بن جائے گا۔ نیز جزیہ دینے کے سبب مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے،
کسی کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کہ مجھ سے لیا گیا، میں مجبور تھا، کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھا رہتا اور راستے سے واپس آ جاتا تو اس سے کوئی چیز نہ لی جاتی، بلکہ بعض اوقات خوشحالی کے اسباب ظاہر ہونے کے سبب ان کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر فقراء کی وضاقتہ اپنائے ہوتا تو اس سے مطالبہ نہ ہوتا، پس اس نے اپنے آپ کو خود حالت اضطرار میں مبتلا کیا۔ نمبر 3، زیادہ راہ میں وسعت ہو۔ خوش دلی سے افراد تو تفرید کے بغیر میانہ روی سے خرچ کرے۔ اسراف سے مراد مالداروں کی عادت کے مطابق طرح طرح کے کھانے کھانا اور مشروب پینا ہے۔ اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔ محض زیادہ خرچ کرنے میں اسراف نہیں، کیونکہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں۔ جیسے منقول ہے کہ راہ حج میں مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور 1 درہم کے بدلے 700 درہم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سفر میں خوش دلی سے خرچ کرنا انسان کے سخی ہونے کی علامت سے ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے، افضل حاجی وہ ہے جس کی نیت خالص، خرچ پاک اور یقین عمدہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حج کی مقبولیت کس چیز سے ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا کلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔